آج کے دور میں یہ بھی شور بچ رہا ہے نا کہ جی فلاں صاحب نے اہل بیت کی اور سادات کی تعظیم بتائی ہے. ایک جھوٹ، ایک پروپیگنڈا یہ بھی پھیلایا جا رہا ہے. ایک پورا فراڈ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ فلاں صاحب نے اہل بیت کی تعظیم بتائی، انہوں نے بتایا کہ اہل بیت کیا ہوتے ہیں اور سادات کا ادب اور احترام کیا ہوتا ہے. یہ جو پروپیگنڈا ہے نا، اس پروپیگنڈے کی آج ہم پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں. یہ جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، جھوٹ کا ہم پردہ فاش کریں گے. اور لوگوں کے دماغوں میں جو ایک پروگرامنگ سیٹ کی جا رہی ہے کہ فلاں صاحب نے سادات کا ادب بتایا، اس خاندان کا ادب انسان کیا بتا سکتا ہے جس خاندان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی ہو؟ تو اہل بیت کا ادب انسان نے نہیں، اس اہل بیت کا، رسول اللہ کے گھر والوں کا ادب اس کائنات میں اگر سب سے پہلے کسی نے بتایا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل کر کے بتایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو دور فرما دے. اللہ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب آپ ان سے فرمائیے کہ میں تم سے کوئی بھی اجر رسالت نہیں چاہتا، میں نے تم کو دنیا اور آخرت کے بارے میں بتایا، ایمان اور کفر کے بارے میں بتایا، میں ان ساری خدمات کے حوالے سے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن صرف اتنا اجر چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو. اللہ رب العزت نے اہل بیت کی شان میں آیتیں نازل فرما کر کے دنیا کو بتایا کہ رسول اللہ کے گھر والوں کا ادب کیا ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ احادیث بیان فرمائی اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دونوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسرے میرے گھر والے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ارے رسول اللہ کے گھر والوں کا ادب اللہ نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا. اور پھر آگے آئیے، اللہ کے رسول کے گھر والوں کا ادب پھر صحابہ نے بتایا. جب رسول اللہ نے اپنے کاندھوں پر حضرت امام علی مقام کو رکھا اور جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے دیکھا کہ امام علی مقام رسول اللہ کے کندھوں پر چڑھے ہوئے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ بات سواری کتنی اچھی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عمر یہ دیکھو سوار کتنا اچھا ہے، تاکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے کہ علی کے بچوں کا مقام کیا ہے، ان اہل بیت کا مقام کیا ہے. ارے نبی کے گھر والوں کا ادب صحابہ نے بتایا. اور کیسے بتایا کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جنازے سے واپس آ رہے ہیں کہیں سستانے کے لیے، حضرت امام علی مقام اور حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے. بیٹھے بیٹھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا اتارا اور کپڑے اتار کر کے حضرت امام علی مقام کے جوتوں کو صاف کرنے لگے. اگر عمر کے اعتبار سے دیکھیں، تجربے کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت زیادہ ہے اور حضرت امام علی مقام اپنی عمر میں مختصر ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کے جوتوں کو صاف کرتے ہیں. حضرت امام حسین نے جوتے ہٹائے اور کہا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں رسول اللہ سے، جو میں نے سنا ہے، اگر وہ یہ دنیا سن لے تو حسین تمہیں اپنے کندھوں سے کبھی نیچے نہ اتارے، ہمیشہ اپنے کندھوں پہ لے کے پھرتے رہے. تو رسول اللہ کے نواسوں کا ادب کسی نے نہیں بتایا، اللہ نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا، صحابہ نے بتایا. اور تھوڑا سا آگے بڑھیے، میں ہلکی ہلکی مثالیں دے کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ اس پروپیگنڈے کا پردہ فاش ہو جائے. اور جو لوگ یہ تماشا کرتے ہیں، جو لوگ یہ شور مچاتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور یہ تھوپنا چاہتے ہیں کہ سادات کا ادب بھی انہوں نے بتایا ہے، میں ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں کہ سادات کا ادب بتانے کی اوقات دنیا کے کسی انسان کے اندر نہیں ہے. سادات کا ادب یا تو وہ بتا سکتا ہے جس نے اس سادات کے خاندان کو پیدا کیا ہے، یا سادات کا ادب اور احترام وہ بتا سکتے ہیں کہ جو سادات کے گھر والے ہیں، یا ان کا ادب وہ بتا سکتا ہے کہ جن کا احترام اور عزت کرتے ہوئے صحابہ نے خود اپنے آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا ہے. وہی بتا سکتے ہیں.